السلام علیکم، دس از بلال احمد امیزنگ نیوز کے ساتھ۔ آج آپ کو ہم بتائیں گے اس کے بارے میں ملالہ یوسفزئی۔ 4-5 دن ہو گئے، کافی اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، سارے چینلز اس کے بارے میں بتائی جا رہے ہیں۔ تو یہ ملالہ یوسفزئی ہے کون اور اس نے کیا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے 2 دن پہلے ووگ میگزین کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ ووگ میگزین کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے دلوں کو کافی ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ ملالہ یوسفزئی سن 2012 میں طالبان کے قاتلانہ حملے کے بعد برطانیہ میں منتقل ہو گئی تھی اور وہاں پہ اس کا پراپر علاج کیا گیا اور ادھر ہی اس کی صحت یابی کے بعد اس نے اپنا باقی جو تعلیم وغیرہ تھی وہ اس نے ادھر ہی حاصل کی۔ اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ادھر سے سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ سن 2012 میں انہیں ایک نوید انعام سے نوازا گیا۔ ملالہ یوسفزئی نے ووگ میگزین پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی کا ساتھی چاہیے تو آپ کاغذات پہ، شادی کے کاغذات پہ سائن اور سگنیچر وغیرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس بیان کو سوشل میڈیا پہ کافی خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اس موضوع پر کافی سارے صارفین نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ اس موضوع پر صارفین نے لڑکیوں کے جو ایک نکاح کے اندر جو ان کے ہوتے ہیں، ان کا جو حق مہر ہوتا ہے، ان کا جو حصہ داری ہوتی ہے، شراکت داری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ان کو حق مہر ملنے کے جو مطلب لکھت پڑھ کی جاتی ہے، وہ ساری کافی ساری چیزیں اس کے اوپر صارفین نے کافی ساری بحث میں لائی کہ لڑکی کو جب اس کا جہیز دیا جاتا ہے، اس کو ایک پراپر ایک عزت کے طریقے کے ساتھ اس کو نکاح کر کے اس کو رخصت کیا جاتا ہے، اس کو باعزت جا کے دوسرے گھر پہنچایا جاتا ہے، ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کروائی جاتی ہے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ اس کے بعد باعزت جو طریقہ ہے وہ نکاح ہے، وداؤٹ نکاح کے آپ اس کو ہم ایک بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو بعد میں ہم بستری ہے یہ الاؤ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وداؤٹ نکاح کا اگر آپ ہم بستری کریں گے اس کو زنا کہا جاتا ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تاہم دوسری جانب یہ بیان بھی سامنے آئے کہ ملالہ نے جو بیان دیا ہے اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں گیا۔ ملالہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا ایک ساتھی چاہیے تو شادی کے کاغذات پہ سگنیچر کیوں لازمی ہے، اور اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اسی بات پہ پشاور کے ایک مشہور علامہ صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور ملالہ کے والد صاحب کو اس کے اندر لنک کیا کہ اس میں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس کے والد صاحب کا آگے سے ٹویٹ آیا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے جو بیان دیا ہے وہ ایز اٹ از سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہو رہا، وہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے اندر 2-3 باتیں اور ڈال کے لوگوں نے اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب نے کچھ بات کو گھمانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملالہ کو اس نے ایسی بات کی کیوں ہے۔ کیا اس کو اس چیز کا نہیں معلوم کہ اگر وداؤٹ نکاح جس کے اوپر لکھت پڑھ کی جاتی ہے ساری، کہ خدا نخواستہ اگر لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر لڑکی سیپریٹ ہو جاتی ہے، لڑکا سیپریٹ ہو جاتا ہے، مطلب طلاق نہیں بھی دیتا، الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو آیا لڑکی کیسے اپنا خرچے افورڈ کرے گی؟ کیسے وہ اپنا جو
اس کے بچے ہیں، اس کے جو باقی اخراجات وغیرہ ہیں وہ کیسے ہینڈل کرے گی، کیا وہ جاب کرے گی جا کے اپنی سیپریٹ خود اپنے آپ کیسے سنبھالے، وہ اس کے اندر سارا لکھا ہوتا ہے نکاح کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ اگر لڑکی سیپریٹ ہو جاتی ہے، لڑکا سیپریٹ ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد وہ شادی کے بعد مطلب ان کے بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا لڑکی کیسے افورڈ کرے گی، اس کے اوپر ساری وہ اس کی جو شکیں لکھی ہوتی ہیں ساری اس کے اندر نکاح کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ آیا وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے، پھر ہسبینڈ کو یہ لازمی ہوگا کہ اگر یہ اس کو طلاق دیتا ہے منتھلی وقت کے مطابق اتنے پیسے اس کو منتھلی خرچہ دے گا، خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اتنا لڑکے کو ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو بچے ہیں اس کے بعد ان کا وہ باقاعدہ کورٹ میں اس کا کیس ہوتا ہے، بچے والدہ کے ساتھ جاتے ہیں یا والد کے ساتھ جاتے ہیں، وہ باقاعدہ کورٹ فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے نکاح لازمی، ایک تو سنت ہے، ٹھیک ہے، نکاح لازمی ہے، اور دوسرا یہ کہ نکاح کی بہت فائدے ہیں، ٹھیک ہے، وداؤٹ نکاح مغربی ممالک میں شاید کہ وہ اس کو ٹائم پاس کے کہہ سکتے ہو آپ کہ ٹائم پاس کے ذریعے کے لیے وہ کچھ عرصے کے لیے اٹیچمنٹ رکھ سکتے ہیں، بعد میں الگ الگ ہو جائیں، وہ ان کا ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جو ہم پاکستانی اور اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ نکاح کے بغیر ایک بالغ لڑکی کو دیکھنا بھی، نامحرم لڑکی کو دیکھنا بھی گناہ ہے، تو ہم بستری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے بعد جو بغیر شادی کے بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو اکثر باسٹرڈ کہا جاتا ہے، تو بہتر میں تو یہی کہوں گا کہ ملالہ یوسفزئی کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے اور اس کو معذرت کرنی چاہیے کہ میں نے ایسی بات کہی ہے، کیوں پاکستان میں آلریڈی کافی انتشار پھیل چکے ہیں، اور مزید پاکستان میں گندگی نہ پھیلائی جائے۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں ایسی عورتوں سے اور ان کے ایسے الفاظوں سے ہمیں محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔